اگر تو یہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ایک صاف واضح پیغام تھا کہ ادارہ کہاں کھڑا ہوا ہے ویزاوی عمران خان اور ان کی پالیٹکس کے بارے میں، اور اس کے بعد جو آپ کے وزراء بول رہے ہیں وہ بھی پھر ایک واضح پیغام ہے کہ گورنمنٹ کہاں پہ کھڑی بھی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید پیغام جہاں آپ نے بھیجا وہاں ملا نہیں۔ کل جب پشاور کا جلسہ تھا اس میں بڑی تیز سخت باتیں ہوئیں، باتیں تو بہت سخت بھی ہوئیں، بڑے جملے قابل اعتراض بھی تھے، لیکن میں صرف ایک دو باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک چیف منسٹر صاحب کی، ایک شاید خٹک ان کی بھی، ذرا سن لیں پھر میں آپ کا اس جواب چاہوں گا۔ آپ ہمیں گورنر راج سے ڈرا لیں گے، ہمت پکڑو ہمت، کل لگانا ہے آج لگاؤ، میدان بھی حاضر، روڈ بھی حاضر، صبح بھی حاضر گے۔ اگر انہوں نے گورنر راج لگایا گورنر ہاؤس جائیں گے پہلے، اگر انہوں نے گورنر راج لگایا تو نہ ان کا گورنر رہے گا اور نہ ان کا راج رہے گا۔ ہم گورنر ہاؤس کے اوپر آن سلاٹ کریں گے، اس کو اٹیک کریں گے، اس کو جلا دیں گے، کے پی کے گورنر ہاؤس کو۔ کیوں جلا دیں گے؟ تمہارے باپ کا گورنر ہاؤس ہے۔ اب وہ پشتوں میں ان سے کراؤڈ چیخ رہا تھا ڈی چوک، تو انہوں نے پشتوں میں ان کو جواب دیا ہم آپ کا ارمان پورا کریں گے، اور پھر انہوں نے بھی کہا، شاید خٹک صاحب نے جو پارلیمنٹری لیڈر نامزد ہوئے نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ جی پھر نہ گورنر رہے گا نہ گورنر راج، لیکن آپ کی منسٹر سمجھی کہ انہوں نے گورنر ہاؤس کو جلانے کی بات کی ہے، وہ انہوں نے نہیں کی، لیکن آپ کو ڈیفائنس نظر آ رہی ہے۔ اور اگر آپ نے ٹویٹ پڑھا ہو جو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا، جو ان کے سینیٹر اب الیکٹ ہوئے ہیں خرم ذیشان، وہ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب دوسروں کو تو آپ کہتے ہیں جی باہر ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، گالیوں سے بھرپور ان کے دو ہیں ٹویٹس، بڑے ہی سخت قسم کے ہیں، تو پھر پیغام اگر آپ لوگوں نے بھیجا ہے، پیغام تو نہیں ملا ادھر۔ وہ پیغام ان کو مل جائے گا اور پوری قوت سے ملے گا، اور یہ لوگ بڑی تیزی سے اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان کا انجام جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے اور الطاف حسین سے میں مختلف نہیں دیکھ رہا۔ یہ عنقریب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف، یہ علیحدہ علیحدہ جو ہے نا یہ ہونے والا معاملہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے وہ اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنے گی۔ ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی رہی ہیں، ملتے بھی ہیں، ان کی سوچ کو بھی ہم سمجھتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ اس پاگل پن کے ساتھ نہیں چلے گی۔ لیکن رانا صاحب پہلے بھی ایک کوشش ہوئی، جہانگیر ترین صاحب کی آپ لوگوں نے پارٹی بنوائی، آج اس پارٹی کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے سوائے ان کے ایک وزیر علیم خان ہی ہے آپ کی کیبنٹ کا حصہ، اس پارٹی کو کون جانتا ہے؟ نہیں میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی، نہ سن لیں نا، نہیں سن لیں، میں نے یہ بات ہی نہیں کی، میں نے جو بات کی ہے، اب ایم کیو ایم لندن کدھر ہے، الطاف حسین کدھر ہے، بتائیں مجھے۔ الطاف حسین کا قصہ تھوڑا سا مختلف تھا، وہ تو لندن بیٹھا ہوا ہے نا، اس لیے فرق پڑے، زمین آسمان کا نہیں فرق ہے۔ لندن بیٹھا ہوا تو کوئی بیٹھا کہیں بھی ہو، دیکھیں اگر تو کوئی سیاست کرے گا تو وہ سیاسی طور پہ زندہ رہے گا، اگر یہ کچھ ہوگا، یہ ڈیفائنس یا یہ جو باتیں آپ نے مجھے سنوائی ہیں، اگر کوئی یہ کرے گا تو پھر انجام وہی ہے۔ لیکن ان میں اکثر بیرسٹر گوہر ہے، کرے یا کوئی باہر بیٹھ کے کرے، لیکن اس میں جو لوگ بات چیت کی بات کرتے ہیں ان کو آپ لوگ بالکل گھاس نہیں ڈالتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے آج بھی کہا ہے کہ ہمارے بالکل گھاس ڈالتے ہیں، انہوں نے آج کہا ہے کہ ہمارے لیڈر سے ملاقات ہونے دیں، میں یقین دلاتا ہوں اچھی باتیں آئیں گی۔ دیکھیں مالک صاحب، یہ بالکل غلط ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں، آن دی فلور آف دی ہاؤس، انہوں نے بات چیت کی آفر کی، جس دن انہوں نے یوم آزادی کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آؤ ہم سب کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کو تیار ہیں، آؤ میثاق استحکام پاکستان کریں، ساری عسکری قیادت اس کے ساتھ بیٹھی تھی ان کی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ لوگ بات کرنا ہی نہیں چاہتے، عمران خان صاحب کا یہ موڈ ہی نہیں ہے، اور باقی ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ کوشش کرتی رہی ہے کہ وہ گفتگو کے اوپر آ جائیں، لیکن انہوں نے نہ خود اس حق میں ہے اور نہ انہوں نے کسی کو اجازت دی ہے کہ کوئی بات کرے۔
نہیں میں کوئی مذاکرات اس لیے نہیں ہوئے، پوچھ کوئی رہا ہوں بات کہ نہیں۔ اگر بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملنے دیں، اچھی باتیں میں یقین دلاتا ہوں نکلیں گی، دوسری طرف الیکشن کمیشن ان کو نوٹ کہہ دیتا ہم آپ کو پارٹی کا چیئرمین ہی نہیں مانتے، تو ان کو تو کھڑے ہونے کی جگہ آپ کا نظام بھی نہیں دے رہا نا۔ اور دوسرا یہ مجھے بتائیے کہ اگر بات غداری کے مقدمات تک جاری ہے تو پھر کیا پہلے پارٹی بین کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ تو اس کے کنسیکوینسز ہے نا، جو حرکت وہ کر رہے ہیں۔ چلیں آپ جو باتیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں، یہ جو آپ نے کلپ سنائے ہیں یا جو وہاں پہ کل تقاریر ہوئی ہیں، جو کچھ حصے آپ نے نہیں بھی سنائے، وہ ٹویٹ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ٹویٹ آپ سنوا ہی نہیں سکتے، وہ آن ایئر جو ہے وہ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ صحیح۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اس ٹویٹ کا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ ٹویٹ ہر جگہ پہ پڑھا گیا ہے، ہر جگہ پہ اس کو دیکھا گیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ کیا ہے؟ اگر یہ پھر ان چیزوں کے اوپر بھی اگر کسی نے بین نہیں ہونا تو پھر وہ کون سی پھر چیز ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کسی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے؟ اگر ان چیزوں کو بھی روکا جانا جو ہے وہ قانون اور جو ہے وہ آئین کا تقاضا نہیں ہے تو۔ لیکن رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک یعنی وہ ٹویٹ جو ہے، وہ ٹویٹ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ 2 کلپ مجھے سنائے ہیں، کچھ باتیں ان کی کل ایسی ہیں جو آپ نہیں سنا سکتے، وہ ٹویٹ آپ اپنے پروگرام میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتا، میں وہی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی نے پڑھا نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ٹویٹ ہوا ہے، اور وہی صاحب آپ جو آگے وہ سینٹ میں جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے ایوان بالا میں، آئین کے تحت، کانسٹیٹیوشن کے تحت، وہاں پہ وہ کہیں گے کہ میں کانسٹیٹیوشن کا تحفظ کروں گا، دفاع کروں گا۔ تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ ان لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر وقت سمجھا دے گا۔ تو رانا صاحب پھر مجھے یہ بتائیں، آپ کی باتوں سے اور یہ پریس کانفرنس کے بعد اب یہ لگتا ہے جیسے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے اب یہ دروازہ بند کر دیا ہے، لیکن کیا آپ دروازہ بند کر سکتے ہیں اپنی خواہش پہ؟ جو بھی ہے ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں، بہت زیادہ ان کی پاپولیرٹی ہے، بیسکلی واحد اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت ملک میں، اور غلط صحیح وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ریالٹی ہے کہ ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے۔ کیا آپ اس کو نلکے کے پانی کی طرح تو نہیں بند کر سکتے؟ ریالٹی کا بھی جو ہے نا وہ حقیقت کھل جائے گی، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ان کا جو بیانیہ جو انہوں نے اس وقت اپنایا ہے، اس کے بعد یہ چیز جو ہے نا یہ بھی بس اب صرف یعنی قصہ پارینہ ہے، لیکن رانا صاحب پاپولیرٹی وغیرہ بھی نہیں۔ اگر وہ اتنے ارریلیونٹ ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاپولیرٹی کی جو بات کر رہے ہیں آپ، کے پی کے میں سب سے زیادہ نا پاپولیرٹی، کے پی کے کی آبادی جو ہے وہ 4.5 کروڑ ہے، اس کا 1% جو ہے وہ 4.5 لاکھ بنتا ہے، اور اس 1% کا جو ہے وہ 1% جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 45-50 ہزار بنتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کل تھے اتنے لوگ ادھر؟ یہ پچھلے 10 دن سے تیاری کر رہے تھے جلسے کی، اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم گورنر ہاؤس کو لیکن جو ہے وہ آگ لگا دیں گے اور ہم فلاں جگہ پہ بھی حملہ چلے میں اسی بات کو چلے جائیں گے۔ میں اسی بات سے دوسری آپ سے طریقے سے بات پوچھ لیتا ہوں، کیا آپ کے خیال میں عمران خان پاکستان کی پالیٹکس میں ریلیونٹ ہیں کہ ارریلیونٹ ہو گئے؟ He is absolutely not in پاکستان پالیٹکس، وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ہے ہی نہیں، اس نے آج تک پاکستان میں پالیٹکس کی نہیں، تو پھر روزانہ سیاست کرنا ہی نہیں تو چاہتا۔ اگر ایک بندہ ارریلیونٹ ہے رانا صاحب تو پھر روزانہ سن لیں، وہ سیاست دان کے طور پہ اس نے آج تک بہیو ہی نہیں کیا۔ نہیں، وہ جب وزیر اعظم تھا اس وقت بھی اس کا ایک ہی جو ہے وہ بیانیہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے، میں نے یہ تمام سیاستدانوں کو جو ہے نا وہ ان کا خاتمہ بالخیر کرنا ہے، ان کو میں نے ختم کرنا ہے، ان کو میں نے رہنے نہیں، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات وہ اور بات ہے کہ وہ صحیح کر رہی ہیں یا غلط کر رہی ہیں۔ میں تو ریلیونس کی بات کر رہا ہوں، غلط صحیح وہ تو دوسری بحث ہے، کیونکہ اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو روزانہ آپ کے اس دن سے لے کے آج تک 2 وزیر پریس کانفرنس انہی کے اوپر کر رہے ہیں، آپ کی چیف منسٹر اٹھتی ہیں وہ ان سے ہی شروع ہوتی ہیں، باقی لوگ بھی انہی کی بات کرتے ہیں۔ اگر ارریلیونٹ ہیں تو پھر سب سے زیادہ ریلیونٹ تو آپ لوگ خود بناتے ہیں، روز 2-3 پریس کانفرنسز کر کے، یہ کس قسم کی ریلیونس ہے؟
बहरहाल वो ठीक है, वो क्योंकि एक यानी वाकया हो गया और उसके बाद जो है वो सभी ने जिस तरह से भी मुनासिब समझा जो है वो बात कर ली, लेकिन ऐसी चीज़ों से कोई ऐसी रेलेवेंस जो है वो नहीं बनती। वो उनको रेलेवेंट बनाने की कोशिश वज़ीर आज़म ने की है। वज़ीर आज़म ने जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को कहा कि आए बैठें मेरे साथ बात करें, उस दिन उन्होंने उनको रेलेवेंट बनाने की कोशिश की। जिस दिन उन्होंने मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए उनको ऑफर की, उस दिन उन्होंने रेलेवेंट। राणा साहब मेरा वक्त खत्म हो गया, आखिरी सवाल, क्विक जवाब। वो उस दिन भी नहीं रेलेवेंट बने, सुन लें, वो उस दिन भी नहीं रेलेवेंट बने जिस दिन मियां शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर उनको कहा था कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, बैठे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने सियासत कभी भी नहीं की। आखिरी सवाल सर, हाँ ना में, ये जो DGSPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद क्या अभी भी आप लोग मुज़ाकरात के दरवाजे इमरान खान के साथ खोल के बैठे हुए हैं, क्या बंद हो गए? ये दरवाजा कभी खोला ही नहीं उसने, कभी आज तक जो है वो इस बात के ऊपर उसने जो है वो अब ये कहा ही नहीं, वो तैयार तो ही अब आपने भी बंद कर दिया है, अब आपने भी बंद कर दिया। जी देखें, एकतरफा तौर पे तो कोई दरवाजा नहीं खोला जा सकता, ये तो दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। राणा साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब ने तो एकतरफा तौर पे कहा था, उसको नहीं तस्लीम किया गया। थैंक यू। आप यार चले, बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, सबसे अलार्मिंग बात यही है जो उन्होंने बात की कि अब इस पे भी गौर हो रहा है कि गद्दारी का मुकदमा भी कायम हो सकता है। माजी में भी बहुत से ऐसे मुकदमात हुए, उनका रिजल्ट कभी भी लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं हुआ। इस बार अगर होता है तो क्या वही हम एक सेंस ऑफ डेजा वू होगी या कोई डिफरेंट रिजल्ट होगा? लेकिन बात है परेशान कुन।